Any regret in life? بس یہ زیادہ ہے کہ ابا نہیں چاہتے تھے کہ میں ایکٹر بنوں یا آرٹسٹ بنوں، یا میری فیملی میں کوئی بھی نہیں چاہتا تھا، اس لیے تھوڑا ریگریٹ ہوتا ہے کہ کیوں بنی میں. لیکن جب میری والدہ کی ڈیتھ ہوئی اور لوگوں نے مدینہ سے، کعبے سے، کربلا سے مجھے قرآن بخشنے کے میسج دیے کہ ہم نے اتنے قرآن پڑھے اتنے، تو اس دن مجھے اپنے میں بڑا فخر ہوا. میں نے کہا اگر میں زیبا شناز نہیں ہوتی تو میری والدہ کی بخشش کا اتنا نہیں مجھے ملتا. بس اس دن. باقی ریگریٹ یہ ہے واقعی کہ میں کیوں آرٹسٹ بنی، نہیں بننا چاہتا. اور صرف اس وجہ سے ہے کہ والد صاحب ابتدا میں پسند نہیں کرتے تھے یا فیملی پوری نہیں پسند کرتی تھی. بھائی کبھی بھی کسی جگہ نہیں کہتے کہ ہم زیبا شناز کے بھائی ہیں. آج بھی وہ بالکل اوائڈ کرتے ہیں، وہ نہیں. ایک دفعہ میرے ماموں نے میری امی سے کہا شاباش اپنی بیٹی کی کمائی کھاؤ گی تم، اور بیٹی کو ایکٹر بنایا تم نے. میرے دل میں یہ بات کبھی نہیں جاتی. پھر میں اس ماموں کو میں نے کبھی بھی نہیں دیکھا، نہ اس کے گھر گئی. ایون دین کہ میرے ماموں کے گھر کو خوشی یا غم ہو تو میں نہیں جاتی تھی. میں اپنی امی سے کہتی تھی کہ میں نہیں جاؤں گی کیونکہ وہ لوگ مجھے صحیح عورت نہیں سمجھتے ہیں. میں شوبز کی خاتون ہوں، ان کی بیٹیاں نہ خراب ہو جائیں میری وجہ سے، کیونکہ وہ لوگ نفرت کرتے ہیں شوبز سے. میری زندگی کا یہ بہت بڑا دکھ ہے. وہی نہیں جانتا میں کیوں نہیں جاتی وہاں. میرے اندر وہ ایک ضد پھنس گئی ہے. اللہ نے مجھے بہت عزت دی، اس ملک کی پہچان بنی. دنیا میں جہاں گئی لوگ مجھے پاکستان کے نام سے پہچانتے ہیں. آج میں سوچتی ہوں کہ ابا ہوتے یا اماں ہوتے تو جب مجھے صدر پاکستان نے تمغہ دیا تھا تو صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے محترمہ زیبا شہناز کو تمغہ امتیاز کا اعزاز عطا کیا ہے. میں ان کو بتاتی کہ آپ کی بیٹی نے کوئی ایسا غلط کام نہیں کیا، بلکہ آج پاکستان میں میری عزت ہے، پہچان ہے، اور مجھے حکومت وقت اتنا بڑا اعزاز دے رہی ہے. لیکن وہ ہے ہی نہیں. میں اپنا کون سا ریگریٹ آپ کو بتاؤں. بہت ساری چیزیں اندر ہی ٹوٹ پھوٹ ہوتی رہتی ہے. اندر ہی خاموش ایک ایسی دنیا ہے جس میں شور مچتا ہے، وہ میں ہی سنتی ہوں. میں اپنا شور کسی کو بھی نہیں سنا سکتی. بہت دل چاہتا ہے کہ لوگوں کو کہوں کہ بیٹیوں کی عزت بھی کرو اور بیٹیوں پہ بھروسہ بھی کرو. بیٹیاں باپ کے سر کی پگڑی ہوتی ہیں. جو بیٹی باہر جا کے اگر اپنے گھر کی عزت خراب کرے گی وہ بیٹی الگ ہوتی ہے، اور جو بیٹی اپنے گھر کی سولی لے کے نکلتی ہے وہ بیٹی الگ ہوتی ہے. بیٹیوں کو اپنے گھر سے بہت محبت ہوتی ہے، بیٹوں کو بھی ہوتی ہے. ماں کو فخر ہوتا ہے بیٹوں پہ، لیکن بیٹی جو ہے وہ گھر سے سچائی سے پیار کرتی ہے. بیٹی جو ہوتی ہے نا، وہ تو بیٹیوں پہ اگر بھروسہ کریں گے نا تو بیٹی اور مضبوط ہوتی جاتی ہے. میرا خیال ہے کبھی یہ نہیں سوچیں کہ آپ کے گھر بیٹی ہے تو یہ کیا اتنی بیٹیاں نہیں. آپ کو پتہ نہیں اللہ کی رحمتیں آپ کے پاس. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کیا ہے کہ جس نے 3 بیٹیوں کی اچھی تعلیم کی، پڑھایا لکھایا، اچھی تربیت دی، تو ان کے لیے اعزازات ہیں بیٹی کے لیے. تو جس گھر میں بھی بیٹی ہے وہ بیٹی پہ ٹرسٹ کریں. بیٹی کو ایسا کبھی نہ کریں کہ اگر اچھا کھانا بیٹے کھا رہے ہیں تو بیٹی نہ کھائے. میری امی کو ہم جب کہتے تھے کہ اماں وہ مرغی پکی ہوئی ہے ٹانگ کھانی ہے، تو اماں کہتی تھی نہیں اس کو دینی ہے بھائی کو. تو مجھے مرغے کی ٹانگ سے نفرت ہو گئی شاہ صاحب. ابھی بھی کوئی مجھے ٹانگ لا کے دے میں نہیں کھاتی، میں کہتی ہوں ہٹاؤ اس کو. تو اپنی بیٹیوں کو جتنا آپ مضبوط بناؤ گے نا، بیٹی آپ کے گھر کی جو ہے نا وہ رکھوالی کی صحیح علمبردار ہے. حالانکہ سہارا آپ ہی بنی معاشی طور پہ فیملی کا. آپ نے خود شادی نہیں کی. نہیں. تو اب جب باقی فیملی سیٹل ہو گئی، سب کے اپنے اپنے گھر ہو گئے، بچے ہو گئے، جی تو خود آپ کو کبھی ہوتا ہے انسان ایک کمپینین شپ کی ضرورت ہوتی ہے، ایک نہیں ساتھی شاہ کی صاحب ضرورت کبھی ہوئی ہوتی ہے، نہیں. جس لائن ایک میں دکھ سکھ کہنے کے لیے کسی کی ضرورت ہوتی ہے.
میری اپنی اتنی خوبصورت دنیا میں جہاں چاہتی ہوں ایک محفل بنا لیتی ہوں. میں نے اس طرف سوچا ہی نہیں نا, میں بتا رہی ہوں نا آپ کو. اور جو میرے لیے اللہ نے بندہ بھیجا ہوگا وہ کسی اور سیارے پہ اس کا گھوڑا خراب ہو گیا ہوگا. وہ ادھر ہی رہ گیا. کوئی ایسا ملا زندگی میں جس کو آپ چاہتی ہوں, آپ نے سوچا ہو کہ ایک دفعہ زندگی میں ایسا لمحہ آیا تھا, کوئی ایسا لگا تھا کہ یہ بڑا صاف ستھرا نمازی اور بڑا جیسا میں سوچتی تھی کہ کوئی بندہ ہو جو مجھے اچھا لگے, تو میں نے سوچا تھا لیکن وہ نہیں ہو سکی بات. اور یہ فرمائیے کہ میموریبل مومنٹ, سب سے یادگار لمحہ آپ کی زندگی کا, دکھ کا یا سکھ کا؟ میرے دکھ کا لمحہ ہے میری زندگی میں جو آپ شیئر جو میں بھولتی نہیں ہوں. اماں کی جب حالت لندن میں خراب ہوئی تھی اور اچانک ہوئی تھی, یعنی وہ ڈاکٹر کے پاس گئی دانت دکھانے اور ان کو ڈاکٹر نے کہا آپ تو 12 دن زندہ رہیں گی, کیونکہ انہوں نے بایوسی کی تو پتہ چلا ان کے یوٹرس میں کینسر ہے. وہ چھڑ گیا تھا. میں کبھی بھی کوئی کہتا ہے نا بایوسی تو میں کہتی ہوں مت کرواؤ. میری امی چلتی پھرتی بھاگتی دوڑتی, ایک دم سے وہ دانت میں کچھ نہیں تھا, انہوں نے کہا بایوسی, جو انگلینڈ میں آپ کو پتہ ہے وہاں پہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے جو ٹیسٹ ہیں. ہم فوراً بھاگے, ایسے ہی جہاں تھے کھڑے ہوئے وہیں سے نکلے, پاسپورٹ اٹھایا اور گھر بھاگے. کتنے عرصے پرانی بات ہے؟ 20 سال ہو گئے اس بات. اچھا 20 برس. 20 سال ہو گئے. جب ہم وہاں گئے تو اماں پلنگ پہ تھیں اور ڈاکٹر نے ان سے کہہ دیا تھا کہ بس 12 دن. تو میں نے اپنی امی کا ہاتھ پکڑ لیا, میں نے ان سے کہا دیکھیں میرے سے بے وفائی نہیں کرنا, مجھے چھوڑ کے آپ نے نہیں جانا ہے, کیونکہ میں نے آپ کی خاطر جو ہے ہر چیز کی اور اپنی امی کو بیٹا بن کے دکھایا, تو آپ نے مجھے چھوڑ کے نہیں جانا ہے. تو وہ مجھے دیکھ کے مسکراتی رہی, کہنے لگی کہ بیٹا کون ماں ہوتی ہے جو بیٹیوں کے ساتھ رہتی ہے, ماں کو تو جانا پڑتا ہے. وہ لمحہ میں نہیں بھولتی. جب بھی اماں کو مس کرتی ہوں تو میرے مطلب سوچ میں اماں ہی ہوتی ہیں کہ اماں نے ایسے کیوں کہا تھا مجھے, اور چلی گئیں وہ 12 دن. وسیع بھائی, ہم نے جس ہاسپٹل میں وہ تھی نا, ہم نے کھڑکیوں میں ایسے کپڑے لگا دیے تھے, پردے چھپا دیے تھے, کیونکہ بچپن میں کہانی سنی تھی, ایک انگلش کہانی تھی جس میں کہتے ہیں کہ موت جو ہے نا وہ سوئی بن کے بھی آ سکتی ہے. تو ہم نے پوری کمرے کو ایسا کر دیا تھا, میں نے پاگلوں کی طرح سب بند کر دیا تھا. ان کے ہاسپٹل کی جو کھڑکی, وہ وہاں سے کوئی آئے, کسی چیز میں ایسا نہیں کہ موت آ کے میری امی کو لے جائے. میں بالکل پھر وہی ایب نارمل سی ہو گئی تھی کہ میری امی جائے نہیں. لیکن جو ڈاکٹر نے ٹائم دیا تھا, آپ یقین کریں, صبح 8 بجے 12 دن پورے ہوئے, صبح 8 بجے میرا ایک بھائی یہاں بیٹھا ہے, ایک بھائی یہاں بیٹھا ہے, میں یہاں بیٹھی ہوں, میری بہن. اور جو میرا بھائی امریکہ میں, ہم نے اس کو بتایا ہی نہیں. وہ بہت لاڈلا تھا اماں کا, بہت لاڈلا تھا, ہم نے اس کو بتایا ہی نہیں. میرا بھائی کوئی قرآن پڑھ رہا تھا, کوئی آیت پڑھ رہا تھا, اماں دیکھ رہی تھی, مسکرا رہی تھی. تو جو میرا بھائی, اس کو کہنے لگی کہ تم لوگ قرآن پڑھ رہے ہو, دعا کر رہے ہو. چونکہ کوئی بھی آتا تھا اماں کہتی تھی صرف قرآن پڑھو. 12 دن یہی ہوتا رہا. تو اس کو کہنے لگی تم بڑے خوشی میں گانا گاتے ہو نا, وہ سناؤ مجھے. میں نے اس کو کہا, تو وہ اکثر اپنے کمرے میں نا وہ گاتا تھا ایک گانا, چل اڑ جا رے پنچھی کہ اب یہ دیس ہوا بیگانہ. بہت اچھی آواز. وہ سنا آخر میں. ہاں, اس نے, امی نے اس سے کہا کہ وہ سناؤ بھائی, میں نے اللہ کا نام تو سنا ہے, بس اب وہ بھی سنا دو مجھے جو تم اوپر کمرے سے سناتے رہتے تھے. وہ خواہ ہی وہ گاتا تھا, اس کو بہت پسند تھا. بس شاہ صاحب وہ بول رہا تھا, اتنے میں ہم نے دیکھا اماں چلی گئی. ہمیں کوئی پیر پکڑ کے بیٹھا تھا, کوئی کچھ بھی نہیں کر سکے ہم. تو وہ کبھی بھی نہیں بھولتی. مجھے ہمیشہ وہ باتیں یاد آتی ہیں اماں کی. مائیں جو ہے وہ کہتی ہیں بیٹیوں کے ساتھ تو نہیں رہتی, چلی جاتی ہیں. میرا خیال یہ ہے کہ دنیا میں ماں اور باپ سے پیارا رشتہ کوئی بھی نہیں ہے, سب سے سچل رشتہ وہی ہے. اور یہ فرمائیے کہ جب آپ کام کر رہی تھیں اور والدہ حیات تھیں, کون سا کام آپ کا دیکھ کے ان کو, آپ کو یاد ہو کہ ماں بہت خوش ہوئی تھی؟ اماں بہت خوش ہوتی تھی. میں جب ہاتھی میرے ساتھی کے لیے اماں کو لے گئی تھی بیمبینو سینما کراچی, تو اماں بہت خوش ہوئی تھی. اماں نے میری ممانی کو, جن سے بہت پیار تھا اماں کو, میری چھوٹی ممانی ہے, میرے حیدر ماموں, ایک بات ماموں تھا جو میرے سے بہت پیار بھی کرتا تھا, اور اس نے کبھی میرے لیے یہ نہیں غصہ کیا تھا کہ میں فلم میں گئی یا ٹی وی پہ, بلکہ وہ تھیٹر میں چھپ چھپا کے میرے سے ملنے آ جاتے تھے. جب میرا تھیٹر ہو رہا تھا تو آ کے بیٹھ جاتے تھے.
تو مجھے بہت اچھا لگتا تھا. مختلف سوچ کے مالک ہاں مختلف سوچ, وہ بالکل معصوم اور بڑا پیارے سے نا, وہ میرے لیے گفٹ بھی لے کے آتے تھے اور مجھ سے ملتے تھے, کہتے تھے کسی کو بتانا نہیں, آتے تھے ملتے تھے. تو ان کی بیگم کو ان کو اماں لے کر آئی تھی فلم دیکھنے, اور اماں بہت خوش تھیں. میں نے اماں سے کہا کہ آپ کو اچھا لگ رہا ہے اتنے بڑے اسکرین پہ مجھے دیکھ کے؟ تو کہتی تھی ہاں مجھے اچھا لگ رہا ہے. جب آدمی اسٹرگل کر رہا ہوتا ہے, آپ کو تو شاید اتنی غالباً نہیں, میرے تو تکے لگ گئے ہر جگہ, میں نے کوئی اسٹرگل نہیں. آپ کی اپنی محنت تھی, صلاحیت تھی. مگر یہ بتائیے کہ سارے سفر میں کوئی ایسی بات, کوئی ایسی پروفیشنلی, ایک تو آپ نے ذکر کیا اپنے ماموں کا, بٹ ادروائز کسی نے کوئی ایسی بات کر دی ہو جو آپ کو جو نا گڑ جاتی ہے پروفیشن کے حوالے سے, اور آدمی کو ہمیشہ یاد رہتی ہے کہ یار بجائے مجھے سہارا دینے کے, سپورٹ کرنے کے, اس نے ایسی بات کی ہے جو کہ تکلیف کا باعث بنی؟ ایسے بہت سے لوگ ملے جنہوں نے میرا نام کاٹ دیا, چونکہ میرا پیچھے ماموں نانا خالہ تو تھے نہیں نا, تو چلتے پلے میں میرا نام کٹ جاتا تھا. مجھے ٹی وی کے لیے ہوتا تھا کہ یہ سیریل کرنا ہے, میں نے کپڑے سلوا لیے, سب ریڈی ہو گئے سب. اب جب شوٹنگ ہو رہی تو پتہ چلتا تھا کہ جی وہ تو کوئی اور شوٹ کر رہا ہے, مجھے نکال دیا. ایسا ہوا کئی دفعہ. یہ پاکستان ٹیلی ویژن میں مختلف پرائیویٹ چینل میں بھی. اور پھر ایسا بھی ہوا کہ میں عمر شریف کے ساتھ ایک شو کر رہی تھی, مجھے ڈر نہیں لگتا, میں سچ باتیں بولتی ہوں نا. میں عمر شریف کے ساتھ ایک شو کر رہی تھی, کوئی ہے جو ہمیں ہنسائے, اس میں وہ بنے تھے بادشاہ. وہ مختلف ہم شہروں میں جاتے تھے, وہاں کے لوگوں کو دیکھتے تھے کہ کون کامیڈی کرتا ہے, تو وہ بادشاہ بنے تھے, میں ملکہ تھی. تو وہ پروگرام ہم نے کراچی, لاہور, پشاور, ملتان کیا, بڑا کامیاب ہوا پروگرام. اب اس کا جب سیکنڈ وہ تھا واپس کراچی جانا تھا, تو کراچی گئی میں, تو جو ریکارڈنگ کی مجھے ڈیٹ دی گئی تھی تو میں اس میں تھی کہ ہاں ابھی ریکارڈنگ ہوگی, میں اور پروگرام منع کر رہی تھی کہ نہیں میرا بھی یہ چلے گا. تو ایک دم سے اس کا فون آیا کہ آپ کی ریکارڈنگ کینسل ہو گئی ہے, تو اگر آپ کچھ کرنا چاہ رہی ہیں تو کچھ اور کرو. تو جیو پہ ایک شو تھا, وہ 4 لڑکے کیا کرتے تھے, تو انہوں نے مجھے بلا لیا. اس شو کا نام تھا BNN, بالکل. تو میں میک اپ کروایا, اور مرزا وغیرہ. ہاں وہ جو بچے, انہوں نے مجھے کافی دیر سے بلایا تھا, میں نہیں گئی تھی. میں نے کہا چلو ریکارڈنگ کینسل ہو گئی, تو میں وہاں جا کے میک اپ کر رہی تھی. تو ایک بندہ آیا, اس نے مجھ سے کہا کہ زیبا جی آپ اپنی ریکارڈنگ میں نہیں گئی کوئی ہنسائے میں؟ میں نے کہا نہیں وہ کینسل ہو گئی. میں سمجھی میں جیسے سچ بولتی ہوں ہنسی ہے. تو اس نے کہا وہ تو ریکارڈنگ ہو رہی ہے. میں نے کہا کیسے ہو سکتا ہے, میں عمر شریف کے ساتھ اس پروگرام کا پارٹ ہوں, میں کیسے کہاں جاؤں گی, تو کیسے ہو سکتی ہے؟ میں نے کہا آپ کو غلط فہمی ہے. بولا نہیں وہاں ریکارڈنگ ہو رہی ہے, وہ جو آپ کا اسٹوڈیو ہے, آپ نہیں ہو, آپ کی جگہ دوسری خاتون آرٹسٹ کو لے لیا گیا. تو ایسے چلتے پروگرام میں سے بھی مجھے نکالا گیا. تو پتہ چلا کہ اپنے ہی, وہ کہتے ہیں نا جب دیکھا تو مڑ کے اپنے ہی بیٹھے ہوئے تھے, ہٹا دیا. اس میں سنا تھا میں نے لافٹر زیادہ لے لیے تھے, اس کی سزا ملی. مگر آپ نہیں سمجھتی کہ یہ تو لازمی بات ہے, پروفیشنلی کسی کا بھی اختیار ہے کہ وہ کس کے ساتھ کام کرنا چاہے, کس کے ساتھ نہ کرنا چاہے؟ اختیار تو بالکل ہے, لیکن اس کو جینٹلمین طریقے سے کریں نا. اگر آپ میرے سے نہیں, ابھی مجھے آپ نے دعوت دی, آپ نے آنا ہے, ٹھیک ہے. اگر آپ کو کوئی کہتا ہے نہیں زیبا نہیں آئے, فرض کریں نیو چینل کے مالکان کہتے ہیں نہیں ہمیں نہیں بلانا, آپ مجھے بول دیں کہ زیبا جی تھوڑی کوئی مشکلات ہو گئی ہیں تو میں ابھی نہیں بلا سکتا ہوں, پھر آپ کو بتاؤں گا. یہ بھی نہ کہیں کہ آئندہ بلاؤں گا, آپ کہیں نہیں, تو میں بولوں گی بالکل صحیح ہے. اگر آپ نہیں بلا رہے ہیں, میرا آپ پہ کوئی وہ تو نہیں ہے نا, اتنا زبردستی کوئی بدماشی ہے کہ میں بولوں. تو کہنے کا مطلب یہ کہ اگلا مجھے بتا تو دے کہ آپ کو ہٹا دیا ہے. آپ کا موقف یہ ہے کہ بتایا نہیں, اور پھر ایسے تکلیف دینا کہ میں ایک پروگرام کر رہی ہوں اور سپر ڈوپر میرا پروگرام جا رہا ہے, اور اس چلتے پروگرام میں مجھے ہٹا دے اور میری جگہ کوئی اور خاتون بیٹھی ہوئی ہے. بس اس خاتون کو جملے نہیں بولنا تھا, وہ بیچاری نے یہ کمپرومائز کیا ہے. اس نے دکھ دیا آپ کو بہت؟ میں بہت تکلیف میں ہوئی تھی. اس لیے بھی ہوئی تھی کہ ایک بندہ وہ دن بھول جاتا ہے جب میں اس کی انگلی پکڑ کے آگے لاتی ہوں, وہ کہیں بھی نہیں بتاتا کہ کبھی زیبا نے اس کا ساتھ دیا تھا. تو ایسے بہت ساری زیادتیاں ہوئیں. کئی دفعہ پورے 20 شو کیے, پیسے نہیں ملے. میں نے اگر اس میں کسی کو بک کرایا ہے تو وہ مجھ سے کہہ رہا ہے کہ زیبا مجھے پیسے نہیں ملے. اب میرے سمجھ نہیں آ رہا ہے شاہ صاحب, میں بڑائی نہیں کر رہی چونکہ میں اس وقت میڈیا پہ بیٹھی ہوں. میں نے اپنی جیب سے وہ لفافے میں ڈالا اور کہا کہ یہ آپ کے لیے پیسے ہیں, لے لیں, یہ ڈرامے کے آئے. اپنی جیب سے دے دیے. کہ اس بیچارے کا کیا قصور ہے جس نے پیٹرول بھی خرچ کیا, اپنا وقت بھی دیا, اور وہاں ڈرامے میں میرے کہنے پہ آیا اور اس بیچارے کو پیمنٹ نہیں ملی. میری تو گئی. میری تو اگر پیمنٹ ملے تو میں کراچی میں سمندر کے کنارے 15-20 کروڑ کا گھر لے لوں. بہت بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ زیبا صاحبہ, آپ تشریف لائیں.